بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم زندگی میں مار تعلیم کی وجہ سے نہیں کھاتے، بلکہ اس لیے کھاتے ہیں کہ وقت پر اپنی ترجیحات طے نہیں کرتے۔ کبھی کسی افسردہ فرد کو یہ الفاظ مت کہیں، چلو چھوڑو، دنیا میں تم سے بھی زیادہ پریشان ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے فرد کو یہ الفاظ کہنے چاہیے، مجھے بڑا افسوس ہے، بتاؤ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ کسی کی خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، کیونکہ سامنے والا زبان بھی رکھتا ہے اور خدا بھی۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ذرا سی بات پہ انسان بکھر جاتا ہے۔ لوگوں کو ہر وقت نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں تھامنے والا ہاتھ، سننے والا کان اور سمجھنے والا ایک دل بھی درکار ہوتا ہے۔ انسان سیکھنے پر آئے تو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیتا ہے، اور نہ سیکھنا چاہے تو خود ہزار غلطیاں کرنے کے بعد بھی نہیں سیکھتا۔ سنی سنائی بات، آنکھوں دیکھی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو تم اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر جاؤ جسے قیامت کے دن دیکھ کر تو خوش ہو جائے۔ اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے، یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی اصلیت تو مشکل وقت آنے پر پتہ لگتی ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ الفاظ جتنے بھی متاثر کن استعمال کر لیے جائیں، اگر خلوص اور محبت کی گرمائش سے آری ہوں تو مخاطب کے دل پر اثر نہیں کر سکتے۔ ڈھونڈنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ وہ چیز گمشدہ بھی ہے کہ نہیں۔ زندگی کی حقیقتوں سے بہت سنجیدہ اور رنجیدہ نہ ہوں۔ ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بعض اوقات ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں، تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو یہ یقین دلا دے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اور جھکنا رائیگاں نہیں ہوتا۔ ہر پست خیال خود غرض ہوتا ہے، اور ہر بلند خیال بے غرض ہوتا ہے۔ مرحلہ دشوار آیا تو ظرف سب کے کھل گئے۔ جو جیسا نظر آ رہا تھا ایک بھی ویسا نہیں تھا۔ آپ کو ذہانت، دولت، شہرت، وسائل، مقام و مرتبہ اور وقت جس مالک نے عطا کیا ہے اس کی مخلوق کے کام میں لگا دیں، یہی درویشی ہے۔ موت سے پہلے بھی ایک موت ہوتی ہے، بچھڑ کر دیکھو ذرا ایک بار اپنی محبت سے۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعہ اور ایک استاد سے بدلی جاتی ہے، نہ بدلنی ہو تو ہزار کتابیں، کئی دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بھیگا نہیں کر سکتے۔
ہم ایک عمر روتے ہیں، چیختے ہیں، تڑپتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جب ایک لمحے کے لیے مسکرا دیتے ہیں تو لوگ تصویر بنا کر اوپر لکھ دیتے ہیں، خوشیوں کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا، معاف اسی کو کرنا ہے جسے معاف کرنا مشکل ہے۔ اٹل حقیقت ہے کہ مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے قربانیاں اتنی زیادہ دینی پڑتی ہیں۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ زندگی کا تماشا بنا، افسوس تو اس بات کا ہے کہ سارے کلاکار اپنے ہی تھے۔ بات سادہ ہے مگر قیمتی ہے، یاد رکھو جن تاروں میں کرنٹ نہیں ہوتا ان پر لوگ کپڑے سکھا دیا کرتے ہیں۔ کھوئی ہوئی چیز کو یاد مت کر اور جو ملا ہے اسے برباد مت کر۔ ہماری ہار اس میں نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں نہیں پہچانتا، ہماری ہار اس میں ہے کہ ہم خود کو نہیں پہچانتے۔ وہ آدمی اصلیت میں عقل مند ہے جو غصے میں بھی کبھی غلط بات منہ سے نہیں نکالتا۔ بدلہ لینے میں کچھ مزہ نہیں ہے بلکہ خود بدل جانے میں اصلی مزہ ہے۔ تم سے محبت کرنے والا تمہاری دو حرکتیں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلی، تمہارا اسے نظر انداز کرنا، دوسری، اس کی بجائے کسی اور کو وقت دینا۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتا ہے، کیونکہ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے مگر غصہ صرف ان کے لیے جن کو ہم کھونا نہیں چاہتے۔ لڑائی ہار جانا، کبھی اپنی تربیت مت بھولنا۔ آپ کی زندگی میں آنے والے اساتذہ کرام میں بہترین استاد وہ ہے جو آپ کے سوچنے کا انداز بدلے۔ سوار سبھی ہیں زندگی کے سفر میں، مقام اخیر کسی کو پتہ نہیں کہاں ہے۔ تم تو ہمیشہ پریشان رہتے ہو، اگر اس کی بجائے یہ الفاظ کر لیے جائیں تو بہتر رہے گا، مجھے تمہارا اداس رہنا بالکل اچھا نہیں لگتا، چلو اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی، اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔